مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو حضور نبی کریم کی ذاتی زندگی میں ایک ہستی جو کہ انتہائی آپ کی غم گسار، انتہائی ہمدرد اور امت مسلمہ کی پہلی ماں بنی، ان کا نام ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ خواتین میں آپ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اس وجہ سے آپ کو اسلام کی خاتون اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق قریش سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور کی بیٹی سیدہ خدیجہ کی بیٹی کا نام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ بنت زائدہ۔ آپ کے والدین دونوں قریشی النسل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے بھائی عوام بن خویلد سے ہوا، جن سے حضرت زبیر بن عوام تولد ہوئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ جب سن بلوغ کو پہنچیں تو آپ کی پہلی شادی زرارہ بن تمیمی کے بیٹے نباش سے ہوئی، جو کہ ابو حالہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ نباش سے آپ کے دو بیٹے، ایک ہند اور ایک حارث، اور ایک بیٹی زینب، یہ تولد ہوئیں۔ حارث جو بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، حضور سے جو پہلے خامن تھا اس سے، جو حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا، انہوں نے پھر اسلام بھی قبول کیا۔ اور لطف کی بات ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا شہید بننے کا جس کو شرف نصیب ہوا یہ حارث ہیں۔ یہ حارث ہیں جو کہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے پہلے خامن سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے پہلے جو آپ کا خامن تھا اس سے حضرت حارث تھے جو کہ پہلے شہید اسلام بنے۔ سیدہ خدیجہ کی یہ پہلی شادی تھی۔ دوسری شادی ابو حالہ کے مرنے کے بعد عتیق بن اویس مخزومی سے ہوئی۔ عتیق سے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عتیق تولد ہوئے۔ جس وقت آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا اس وقت عبداللہ بن عتیق کی عمر 10 برس تھی۔ یعنی یہ جو دوسرا خامن تھا حضرت خدیجہ کا، ان سے جو بیٹے تھے عبداللہ، اس وقت آپ کی عمر جب نکاح ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اس وقت عبداللہ کی عمر 10 سال تھی۔ واقعہ فیل جب ہوا، یہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، واقعہ فیل سے 15 برس پہلے 555 عیسوی میں آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ یعنی کہ جب ابرا کا جو واقعہ ہوا اس سے 15 سال پہلے آپ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جس وقت ابرا اور اس کے لشکر نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی، اور اس وقت آپ ابو حالہ بن نباش تمیمی کے نکاح میں تھیں جب یہ ابرا کا واقعہ ہوا۔ ابابیلوں نے ابرا کے ہاتھیوں کو برباد کر دیا۔ اس وقت آپ کا پہلا نکاح ہو چکا تھا۔
ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر اسلام سے پہلے بھی تمام مکے والے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ یہ وہ خصوصیت ہے اور فضیلت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ اسلام ابھی نہیں آیا، جہالت ہے، اور اس جہالت کے دور میں اپنا کردار درست رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جہالت کے اس دور میں بھی آپ کا کردار اتنا کمال تھا کہ آپ طاہرہ کے لقب سے اس وقت مشہور ہوئی۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر اسلام سے پہلے تمام مکے والے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی سلیم الفطرت اور پاک باز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، جمال صورت، کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ حضور کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے اشراف مکہ اپنی طرف سے سر توڑ ساری کوشش کر بیٹھے تھے۔ ایک خاندان یہ چاہتا تھا کہ ہمارے خاندان میں یہ شادی شدہ ہو کر آئیں، دوسرا یہ چاہتا تھا ہمارے خاندان میں آئے۔ آپ نے سب کو جواب دے دیا تھا، اور اپنے والد محترم کا کاروبار تھا، اس کاروبار کو آپ نے سنبھالنا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا میں نے شادی نہیں کرنی۔ جب وہ کاروباری قافلہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور غلام میسرہ جو ہے اس نے ساری ڈیٹیل بتائی، تو پھر آپ کی جو کمال سیرت ہے اور جمال صورت ہے وہ دیکھ کر آپ نے خود ہی رغبت کا اظہار کیا، اور چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ جو حضور کے نکاح کا خطبہ ہے وہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138 پر یہ خطبہ درج کیا ہے۔ خطبہ لمبا ہے، میں نے دو چار جملے ابتدائی جو ہیں نا وہ نوٹ کیے ہیں، جس کے ابتدائی جملے یہ تھے: الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل ودعدع معدن مدر وجعلنا خدنات بیتہ وسواس حرامہ۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ابھی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 25 سال تھی جب آپ کا یہ نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے، حضرت اسماعیل کی کھیتی سے، ماد کی نسل سے، مدر کے اصل سے پیدا فرمایا، نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ مہر دیا تھا، اور آپ سب سے پہلی خاتون ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت ولیمہ فرمائی، 1 یا 2 اونٹنیاں ذبح کرائیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ مکہ میں یہ پہلا ولیمہ تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 1 اونٹنی کا بھی ذکر ہے، 2 اونٹنیوں کا بھی ذکر ہے، ذبح کروائیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو حضرت خدیجہ کو اتنی خوشی ہوئی اس شادی پر، مالدار تھی، بہت متمول خاندان تھا، پیسہ ٹھیک ٹھاک تھا، انتہا کی سرمایہ دار تھی، لیکن اتنی خوشی ہوئی اس نکاح کی جتنے غلام تھے سارے آزاد کر دیے تاکہ یہ شادی ان غلاموں کے لیے یادگار بن جائے اور وہ ساری زندگی خوش ہوتے ہوئے دعائیں دیتے رہے۔ حضرت خدیجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے عزت کرتی تھی اور ہر بات میں آپ کی مرضی کو مقدم سمجھتی تھی۔ آپ نے اپنا سارا مال
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیا، جتنا پیسہ لے آئیں سارا لٹا دیا۔ ابتدائے اسلام میں جب آپ نے دین اسلام کے فروغ کے سلسلے میں اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تو تاریخ اسلام کے اس اوائل دور میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ہی آپ کے کام آئی۔ اس طرح ان کا مثالی جذبہ ایثار و قربانی اور اپنے شور نامدار کے مشن سے والہانہ وابستگی، بے نفسی، مال و دولت سے بے نیازی اور شان استغنا کی مظہر تھی۔ یہی سبب تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رفیقہ حیات سے کمال درجے کی محبت تھی، اور ان کے اس دنیا فانی سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی یاد کبھی آپ کے دل سے محو نہ ہو سکی، اور آپ ان کا ذکر اپنی دیگر ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ویسے حضور نبی کریم کی 11 ازواج ہیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی زوجہ نہیں ملے۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب المناقب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ کو ان کا ذکر فرماتے سنتی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیات ظاہری کے آخری ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اس کثرت سے فرمایا کرتے کہ بارہا ایسا ہوتا کہ میں رشک آمیز جذبات کی شدت سے مغلوب ہو جاتی اور بعض اوقات بتقاضائے بشریت مجبور ہو کر گلہ کرنے لگتی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کی بیتی یادوں کا ذکر کر رہے تھے اور حضرت خدیجہ کا ذکر اس کثرت سے درمیان میں آیا کہ حضرت عائشہ بے اختیار کہنے لگیں، کیا حضرت خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں؟ آپ فرماتے وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں اور اس سے میری اولاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچاتے، یعنی حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کی وصال کے بعد پیغمبر اکرم ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ایک روایت میں یوں فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر ایک معمر سال خوردہ خاتون آئیں۔ معمر یعنی بہت زیادہ عمر والی، سال خوردہ اپنی زندگی کھا بیٹھی، سال خوردہ خاتون آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دیر تک کمال التفات اور محبت سے محو گفتگو رہے۔ آپ نے ان کی اور گھر والوں کی خیریت دریافت کی، اتنی اپنائیت اور چاہت سے کرید کر ان سے احوال پوچھتے رہے کہ مجھے اس بڑھیا پر رشک آنے لگا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا، آقا یہ کون تھی؟ آپ نے فرمایا وہ خدیجہ کی ایک سہیلی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، خدیجہ اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ حضرت خدیجہ کی خواہش تھی کہ وحی کے اترتے وقت جو چادر پیغمبر اکرم اپنے جسم پر کرتے ہیں وہ چادر میرا کفن بنے۔ خود عرض نہیں کی، حالانکہ اپنا سارا کچھ نبی پر نچھاور کیا، خود عرض نہیں کی، سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا کہ ابا جی سے یہ کہو
کہ وہی اترتے وقت جو چادر آپ کے جسم پر ہوتی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ کفن چاہتی ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امنا کی، فرمایا ٹھیک ہے میں یہ چادر دوں گا، لیکن فوراً جبریل آ گئے، آ کے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے خدیجہ نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج کفن اللہ خود ڈالے گا اور خدیجہ کا کفن جبریل جنت سے لے کے آئے گا. حضرت خدیجہ کا کفن پھر جنت سے آیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی قبر میں لیٹے، اور چونکہ اس وقت جنازہ مشروع نہیں تھا، مسلمان ہونے کے باوجود، حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کے باوجود بغیر جنازے کے آپ کو دفن کیا گیا، اور حضور نے آپ کے لیے بڑی دعائیں فرمائیں. نماز جنازہ کے احکام بعد میں نازل ہوئے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو حضرت خدیجہ کو آئیڈیل بنانے کی توفیق